نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے، اور میں اس سلسلہ میں آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ آج جس موضوع پر میں آپ کے سامنے گفتگو کا اظہار کر رہا ہوں، اس کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایپیسوڈ نمبر 11 یعنی 11۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ کے سامنے ایپیسوڈز کی صورت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس سے قبل میں آپ کے سامنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 10 ایپیسوڈ یعنی 10 اقساط بیان کر چکا ہوں۔ آج جو ایپیسوڈ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ایپیسوڈ نمبر 11 ہے۔ عزیزان محترم، بیچ میں کچھ عرصہ میں غیر حاضر رہا، اور میں اس کی وجہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ میری شادی خانہ آبادی پچھلے ماہ کی 28 تاریخ کو، یعنی 28 نومبر کو ہوئی تھی، تو اس وجہ سے میں کچھ دن غیر حاضر رہا اور آپ کے سامنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایپیسوڈ جو تھا وہ بیان نہ کر سکا، اور یہ تسلسل جو تھا وہ قائم نہ رہ سکا اور منقطع ہو گیا۔ تاہم اب میں ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور اس سلسلہ میں یہ میرا نیا ایپیسوڈ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے حوالہ سے حاضر خدمت ہے۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ میں جدلیاتی لبرلزم جو میری اپنی کتاب ہے، اس کے ایپیسوڈز بھی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، تو اس کے میں تقریباً 40 ایپیسوڈز آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ آج انشاءاللہ میں اس کا 41واں یعنی 41 نمبر ایپیسوڈ جو ہے جدلیاتی لبرلزم کا، وہ رکھوں گا۔ تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایپیسوڈ نمبر 10 میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مبارک سے 55 دن قبل، یعنی 55 دن قبل، یعنی تقریباً 2 ماہ قبل واقعہ اصحاب فیل پیش آیا تھا۔ اس میں ابرہہ نامی ایک جو گورنر تھا، اس کا یمن کا گورنر تھا ابرہہ، وہ لاؤ لشکر کے ساتھ آیا تھا مکہ کو ڈھانے کے لیے۔ اس کی خواہش تھی کہ مکہ میں جو لوگ جو ہے بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، اس سے مکہ کی بڑی تعظیم ہے، بیت اللہ کی بڑی تعظیم ہے، تو اس نے اپنے یہاں ایک اسی طرح کا صنعاء کے اندر اس نے اسی طرح کا ایک عمارت بنائی۔ اس کی خواہش تھی کہ یہاں خانہ کعبہ کی تعظیم کم ہو جائے اور میرا جو میں نے صنعاء میں جو گرجا گھر بنایا اس کی تعظیم بڑھ جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ پاک نے اپنے بندوں کی مدد کی، اور خاندان قریش کی اللہ پاک نے مدد کی، اور وہ اپنے تمام لاؤ لشکر سمیت تباہ و برباد ہو گیا۔ ابابیل کا لشکر اس پر وارد ہوا، اور اس لشکر نے ابابیل کے لشکر نے اس کے تمام ساز و سامان، اس کا تمام لاؤ لشکر اور اس کی فوج کو کھائے ہوئے بھس کی مانند کر دیا۔ قرآن پاک میں سورہ فیل میں اس واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ الم تر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرف اشارہ کیا ہے۔ تو گویا کہ یہ واقعہ جو ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے جو 55 دن پہلے رونما ہوا، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ تھا، کیونکہ نصارہ جو تھے وہ اہل کتاب ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کے مقابلہ میں بت پرستوں کی مدد کی، کیونکہ خاندان قریش تو اس وقت بت پرست تھا، مکہ والے سارے بت پرست تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کے مقابلہ میں خاندان قریش کی مدد کی، بت پرستوں کی مدد کی۔ تو یہ ایک معجزہ تھا کہ آئندہ جو آنے والا وقت ہے وہ خاندان قریش کے لیے اور مکہ والوں کے لیے کامیابی کا ایک راستہ اس میں کھل رہا ہے، اور نصرانیوں کو اور دیگر تمام اقوام کو، کیسر کو، کسریٰ کو، حبشیوں کو، اور اس وقت کی جو 3 یہ بڑی سلطنتیں تھیں، کیسر روم کی سلطنت تھی،
اور ایران میں کسرا کی حکومت تھی اور ادھر حبشیوں کی حکومت تھی، نصارہ کی حکومت تھی۔ تو تینوں حکومتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وارننگ دے دی تھی کہ اب یہ تینوں حکومتیں ختم ہونے والی ہیں، اور اہل مکہ کا یعنی کہ اہل قریش کا دور جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے۔ تو حبشی جب یہ شکست فاش کھا کر واپس لوٹے تو اسی کی طرف یہ اشارہ ہے کہ سورہ فیل میں اشارہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اسی طرح سورہ قریش میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے کہ لِإِيلَافِ بسم اللہ الرحمن الرحیم لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں خاندان قریش کی تعریف و توصیف کی ہے کہ ہم نے انہیں مانوس کرنے کے لیے، سردی اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے لیے ہم نے انہیں مطلب یہ اچھائیاں عطا کی ہیں، اور انہیں مانوس کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ اور اسی طرح ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے گھر کی عبادت کریں، بندگی کریں۔ تو اہل قریش جو تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بالآخر ایک ایسا وقت آ گیا کہ ان لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر اسلام کو قبول کر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی دنیا میں جو تھا وہ اسلام پھیلا۔ تو سورہ فیل میں اور سورہ قریش میں ان واقعات کی طرف ایک اشارہ ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اس جو ہاتھی تھا، اس ہاتھی کا جو محاوت تھا جس کو ابرہہ لے کر آیا تھا اور جو آگے بڑھنے سے انکار کر رہا تھا، آگے بڑھتا ہی نہیں تھا ہاتھی، اس کو بڑے ڈنڈے مارے گئے، بڑے اس کو مطلب اس کو تکلیفیں پہنچائی گئیں، اس کے جسم میں کیل بھی ٹھونکے گئے، لیکن وہ نہیں اٹھا۔ اور جب وہ اس کو مطلب اٹھتا بھی تھا تو وہ پیچھے کی طرف دوڑتا تھا، آگے خانہ کعبہ کی طرف وہ جاتا ہی نہیں تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ اس ہاتھی کا محاوت جو تھا اور اس کا جو افسر تھا، اس کو مکہ کی گلیوں میں مانگتے میں نے لوگوں سے دیکھا ہے۔ تو یہ حالت ہوئی تھی ابرہہ کی اور اس کے ساتھیوں کی اور اس کے لشکر کی، یعنی کہ ان کو اندھے اور اپاہج حالت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ کی گلیوں میں مانگتے دیکھا۔ یہ ایک حدیث مبارک ہے جسے کئی صحابہ کرام نے اور کئی راویوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو اسی طرح قریش کی گویا کہ اس واقعہ کے بعد اہل قریش کی تعظیم اہل مکہ کے قریب، مکہ میں تو وہ تھے ہی اہل قریش، اطراف کا جتنا بھی علاقہ تھا اس تمام کے تمام علاقہ میں اہل قریش کی عظمت کا سکہ بیٹھ گیا، اور ان کی جو دھوم تھی وہ پورے چار سو جو تھی وہ بیٹھ گئی، اور لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اہل قریش کے ساتھ ہے۔ ہاں جی، اسی لیے تو ابرہہ کو شکست فاش ہوئی تھی کہ حبشیوں کے ساتھ اللہ پاک نے جو کیا، اہل عرب نے اس کے بارے میں بہت سے اشعار لکھے ہیں، اس سلسلہ میں بہت سارے اشعار لکھے گئے، اور اہل عرب میں جو بڑے بڑے شعراء تھے انہوں نے یہ اشعار لکھے ہیں کہ قریش کی تعظیم میں جو اضافہ ہوا، اللہ نے ان کی طرف سے جنگ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ان کی طرف سے جنگ کی اور ابرہہ کو شکست دی، اس لیے کہ یہ اللہ والے ہیں۔ اہل قریش جو ہیں یہ اللہ والے تھے، اللہ سے محبت کرنے والے تھے، اللہ کی ذات پہ ایمان رکھنے والے تھے۔ بلا شبہ وہ اس وقت بت پرست تھے، لیکن اللہ کی ذات کو پھر بھی وہ مانتے تھے۔ جی ہاں، اور حبشیوں کے لیے اس کے بعد بڑے بڑے مصائب شروع ہو گئے تھے۔ تو ان مصائب کا ذکر جو مطلب عرب کے جو بڑے بڑے شعراء تھے انہوں نے ذکر کیا ہے، اور خاندان قریش کی عظمت کا ذکر کیا ہے انہوں نے اپنے اشعار میں۔ وہ ان شاعروں میں سے ایک تھا ابن زباری، یعنی کہ عبداللہ ابن زباری، بہت بڑا شاعر تھا اس زمانہ میں، اس نے بہت سارے اشعار کہے ہیں، یعنی اس واقعہ صحابہ فیل کے بارے میں بڑے بڑے اشعار اس نے کہے ہیں، اور اس کے اشعار بڑے شہرت رکھتے ہیں۔ سیرت ابن ہشام میں ان اشعار کا تذکرہ موجود ہے، سیرت کی بہت بڑی کتاب ہے سیرت ابن ہشام، اس کے اندر ان اشعار کا تذکرہ موجود ہے۔ تو ابن زباری نے بتایا کہ بیت اللہ کے دشمن وادی مکہ سے عبرتناک شکست کھا کر بھاگے۔ اس کے شعر کا ترجمہ بتا رہا ہوں، ابن زباری کے شعر کا ترجمہ، پہلا شعر جس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھنا ہوں کہ بیت اللہ کے دشمن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے ساتھ جو بیت اللہ کے دشمن تھے وہ مکہ سے عبرتناک شکست کر بھاگ نکلے، عبرتناک شکست کھا کر بھاگ نکلے، اور بلا شبہ زمانہ قدیم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ کا جو مقام بنا رکھا ہے اس مقام کو کوئی بھی کم نہیں کر سکا۔ جی ہاں، اس مقام کو کوئی بھی بری نیت سے نہ دیکھ سکا، نہ اس مقام کو کوئی کم کر سکا، اور نہ بیت اللہ شریف کے مقام کو اور اس کے مرتبہ کو کوئی شخص جو ہے وہ کم کر سکا۔
یہ اس کے شعر کا پہلے شعر کا مطلب آپ کو بتا رہا ہوں۔ اسی طرح اس کا دوسرا اور نہ اس کی طرف کو آنے کا کوئی ارادہ کر سکا، بد نیتی کے ساتھ خانہ کعبہ کی طرف آنے کا کوئی ارادہ نہ کر سکا، بڑے سے بڑا طاقتور شخص بھی خانہ کعبہ کی طرف بری نیت سے آنے کا ارادہ نہ کر سکا۔ یہ زباری کا پہلا شعر تھا جس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا۔ زباری کا دوسرا شعر جو ہے اس نے یہ بتایا کہ جن دنوں اسے حرم محترم بنایا گیا، یعنی خانہ کعبہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن دنوں حرم محترم بنایا اس وقت شیرا تو بھی پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ شیرا وہ ستارہ ہے جو آسمان میں سب سے بڑا ستارہ ہے، آسمان کے اندر چمکنے والے ستاروں میں سب سے بڑا ستارہ شیرا ہے، جو سب سے زیادہ بڑا نظر آتا ہے اور چمکدار نظر آتا ہے، اس کا نام ہے شیرا عربی میں۔ تو زباری یہ بتاتا ہے کہ جب خانہ کعبہ کو حرم محترم بنایا گیا تو اس وقت تو یہ شیرا تو تھا ہی نہیں، یہ تو بعد میں پیدا ہوا ہے، یعنی جو سب سے بڑا چمکدار ستارہ ہے یہ بعد میں آیا دنیا میں۔ خانہ کعبہ کو اس سے پہلے قابل احترام بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور بلا شبہ زباری بتا رہا ہے کہ بلا شبہ زمانہ قدیم سے یہ حال رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس محترم گھر کی طرف بری نیت سے آج تک کسی نے نہیں دیکھا، اور جس نے دیکھا وہ تباہ و برباد ہوا۔ یہ زباری کے دوسرے شعر کا مطلب ہے۔ اس کا تیسرا شعر سنیے زباری کا۔ زباری نے تیسرے شعر میں کیا فرمایا، کیا بتایا خانہ کعبہ کے بارے میں، خانہ کعبہ کی عظمت کے بارے میں اور اہل قریش کی عظمت کے بارے میں۔ وہ بتا رہا ہے کہ فوج کے سردار ابرہہ سے پوچھو کہ اس کا حال کیا ہوا، ابرہہ سے پوچھو کہ اس کا حال کیا ہوا، اس نے دیکھا کیا؟ اس نے کیا دیکھا کہ 60,000 کا اس کا اتنا بڑا لشکر جرار، جس میں ہاتھیوں کا لشکر تھا، گھوڑ سواروں کا لشکر تھا، پیادہ بھی تھے، ان کے ساتھ کیا ہوا کہ ان میں سے ایک بھی زندہ سلامت اپنے وطن کو واپس نہ جا سکا، ایک بھی زندہ سلامت، ابرہہ سمیت ابرہہ بھی مارا گیا، اور سارا کا سارا لشکر جو تھا وہ کھائے ہوئے بھوس کی مانند ہو گیا۔ زباری بتا رہا ہے کہ ان میں 60,000 افراد میں سے ایک بھی اپنے وطن یمن کو واپس نہ جا سکا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی تھی اہل قریش پر اور مکہ والوں پر، اور ان بت پرستوں پر جو بتوں کی پوجا کرتے تھے لیکن اللہ کا نام لیا کرتے تھے، انہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ اور زباری یہ بتاتا ہے کہ کبھی سے کبھی شخص بھی، کبھی سے کبھی کماندار بھی، کبھی سے کبھی کوئی جنرل بھی، اور کبھی سے کبھی کوئی طاقتور بادشاہ بھی خانہ کعبہ کی طرف بری نیت سے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکا۔ یہ زباری کے تیسرے شعر کا مطلب ہے۔ زباری کا چوتھا شعر بھی سنیے کہ وہاں حبشیوں سے پہلے عاد اور جرم بھی موجود تھے۔ زباری بتا رہا ہے اس کا چوتھا شعر کہ عرب کے اندر عاد اور سمود کی اقوام بھی موجود تھیں، جرم بھی موجود تھے، جو بڑے طاقتور تھے، جنہوں نے بڑے بڑے قلعے بنا رکھے تھے اور پتھروں کو تراش تراش کر انہوں نے گھر بنا رکھے تھے، لیکن وہ بھی خانہ کعبہ کی طرف، اللہ کے گھر کی طرف بری نیت سے نہیں دیکھ سکے۔ ہاں جی، وہ بھی بری نیت سے نہیں دیکھ سکے، جن کے قد و کاٹ بڑے بلند بلند تھے، ہاں جی، وہ بھی خانہ کعبہ کی طرف بری نیت سے نہیں دیکھ سکے۔ اس لیے کیوں نہیں دیکھ سکے؟ اس لیے کہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ افراد کے اوپر سے اس پر تھی، خانہ کعبہ کے اوپر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے اپنے اقوام میں سے، اپنے بندوں میں سے قریش کو چن لیا تھا۔ تو عزیزان محترم، زباری کے 4 اشعار میں نے آپ کے سامنے ان کا ترجمہ ہلکا سا بیان کیا ہے، اور یہ میں نے جتنے اشعار بھی لیے ہیں یہ زباری کے اشعار جو ہے سیرت ابن ہشام میں درج ہیں۔ میں آپ کے سامنے جو کچھ بیان کرتا ہوں خدا کے فضل و کرم سے میں اسے مستند طریقوں سے، مستند راہوں سے اور مستند کتابوں سے لے کر بیان کرتا ہوں۔ تو یہ میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کا ایک معجزہ تھا، واقعہ اصحاب فیل کہ اصحاب فیل جو تھے وہ کس طرح تباہ و برباد ہوئے اور اللہ پاک نے ان کو کس طرح تباہ و برباد کر دیا، اس لیے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 55 دن بعد دنیا میں تشریف لانا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمیں سیرت پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔